الحمدللہ الحمدللہ رافع الاسرار کاشف الاسرار رب الارباب والصلاة والسلام علی محمد نور الانوار سید الابرار محبوب رب الغفار وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین واولیائہ العارفین الکاملین وامتہ مرحومین اجمعین سلم وعظم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ ہنے میں پچھا مل موڑ تے پہلی آیت دی تفسیر کیتی ہے کوئی گھنٹے سوا گھنٹے دی الم نشرح لک صدرک، بس اتوں تک پہنچے آسوں ان تو میں نہیں دہرا سکتا، لیکن اسے تے ہی اگلا حصہ ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ وَوَضَعْنَا نا جڑا ہے جمع متکلم ہے، اساں لا دیتا ہے انکا تیرے تو وزرک بہت وزنی بھار۔ وعدہ عربی دے وچ کسی چیز کوئی چیز اتے پئی ہوئے انہوں چاہ کے ہیٹھا رکھن نو آتے۔ وعدہ الشیء عربی دے وچ اتے پئی ہوئی کسی چیز نو ہیٹھا رکھن دا نا ہے، جی میں میز دے اتے کوئی چیز پئی ہے پیر صاحب نے چاہ کے زمین تے رکھ دیتی، انہوں عربی دے وچ وعدہ آندے۔ تے بوجھ کوئی لے جامنا ان دے واسطے بھی عربی دے وچ وعدہ دا لفظ آندا ہے۔ اس بار جس ویلے عورت حاملہ عورت بچہ جندی ہے انہوں بھی عربی وچ وعدہ آندے۔ گلاں اوکھیاں کوئی نہیں، جی نیت ہوئے نا بندے دی تے بندے نو ہر شے سمجھ آ جاندی ہے، تے نیت نہ ہوئے تو کچھ سمجھ نہیں آندا۔ وعدہ اتے کوئی چیز پئی ہے انہوں چاہ کے ہیٹھا رکھنا، کوئی بوجھ چاہے ہویا ہے کسی نے اس بوجھ نو لا دیونا انہوں بھی وعدہ آندے۔ اس پر قرآن دے وچ آیت ہم دی سورہ آل عمران دے وچ کہ وضعتها انسا، بی بی مریم دی والدہ آندے وضعتها انسا، پروردگار میں جان دیتی ہے بچی، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ آندے اللہ نو پتہ ہے کیڑا بوجھ جڑا تو لائے۔ حاملہ عورت جڑی ہوندی ہے بھاری ہوندی ہے، جس ویلے بچہ ہوندا پیدا ہو جاوے ہولی ہو جاندی ہے۔ ہن اللہ تعالیٰ وہ لفظ استعمال کرتا ہے ووضعنا، اسی تیرا بوجھ ہولا کر دیتا ہے، اسی جیڑی چیز تیرے اوتے لدی ہوئی آئی وہ تیرے تو لا دیتی ہے۔ اسے دا حضور بھی کائنات دے وچ ساڈے تو بوجھ نہ بننا ہے۔ اللہ فرمیندا ہے قرآن دے وچ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ پھر اللہ فرمیندا ہے یادا عنہم اسراہم، یہ پھر یادا آیا وہ اس پروں آیا ہے، اسی اپنا محبوب دنیا اس پروں بھیجیا ہے کہ لوگاں دی کمراں تے کوئی بوجھ ہے وہ چاہ کے ہیٹھاں لا دے۔ میں چاہنا کہ پہلے وعدہ دا لفظ جڑا ہے نا تو سمجھ آوے، کیونکہ اگر یہ بنیاداں کمزور ہوئیں تو اگاں عقائد بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہن بوجھ لاونا کسی شے نو اتوں ہیٹھاں لاونا، حمل تو بعد بچے دا ہونا، وعدہ حمل تے وزر دے وچ فرق ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ حَمَلَكَ، جو تو چاہیا ہویا ہی اساں لا دیتا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وزر تے حمل دوویں بوجھ ہیں پر دوویں فرق ہے۔ حمل وہ بوجھ ہے یہ بندہ چاہے تو اندر کوئی طاقت ہوئے انہوں چاہمن، عورت ہے نا اندر جتنی جان ہوندی ہے تاں ہی بچہ چیندی ہے، لیکن وزر ایک ایسا بوجھ ہے کہ اگر کسی تے رکھ دیتا جاوے تو چیندے چیندے ان دی طاقت جواب دے جائے۔
اگر اتنا بھاری ہوئے وہ بوجھ کہ اگر وہ نہ لایا جاوے تو کمر توڑ دے، انہوں آندے وزر وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میں ہولا ہولا ٹردا پیا گلاں میں سوکھیاں ہی کرنی ہے تے تفسیر ایک ایسی کرنی ہے جی بالکل فرق ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وہ بہت زیادہ بھاری بوجھ جیڑا تیرے اتے رکھیا ہویا ہے اساں لا دیتا ہے، اللہ زی او بوجھ انقضا جس نے توڑ دیونی ہے، زہرک تیری کمر۔ ہن نقدا عربی دے وچ توڑن نو آندا، نقدا میثاق کو وعدہ کرنا، توڑ دیونا، نقد العظم ہڈی ٹوٹنا، ان واسطے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نقد۔ لیکن جڑا انقد ہے نا قرآن دے وچ اگر تسی ویکھو نا الذین ینقضون عہد اللہ، ینقضون یا نقد آیا اللہ تعالیٰ دے نال وعدہ کر دین تے پھر توڑ دین دین، من بعد میثاقہ ہی وعدہ کر دین پھر توڑ دین دین، نقد کر دین۔ لیکن اللہ تعالیٰ اے نہیں آندا پیا کہ اسیں جڑا نقد کردا پیا نہیں، انقد، انقد انتہائی نفیس انتہائی لطیف لفظ ہے، ایک ترجمے دے وچ آ ہی نہیں سکدا صحیح طرح۔ انقد عربی دے وچ اس نو آندے ہیں جویں کرسی ہے نا، یہ میں ایک دو مثالاں نال سمجھنا، کرسی ہے اینے تے بہت ہی موٹا بندہ بیٹھ جاوے کی آواز ہے اسی کرچ 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 ہے، اینو آندے انقد۔ گڈی دے وچ تسی بوری یا ٹرالی دے وچ گنا لدی آؤ لدی آؤ لدی آؤ، ایک وقت ایسا ہو سی اندے شوکاں دے وچ چرچرا ہٹ دی آواز ہو سی کیوں اسی ٹوٹو آئے، انہوں انقد آندے عربی دے وچ۔ ایک میز دے اوتے تسی رکھی آؤ وزن رکھی آؤ رکھی آؤ رکھو آؤ، تھوڑی دیر بعد اون دی لکڑی دے وچ چر چر کر کڑ 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 دی آواز آوے، اینو انقد آندے۔ الذی انقض ظہرک، ذرا ان توجہ، اللہ آندا اسی سن دے پے آسے، ہائے ہائے ہائے، ایک الف دا اضافہ کر کے نا اللہ نے دسیا ہے کہ عالم کے نو آندے تے چبل کے نو آندے، جنوں اے ہی نہیں پتا اللہ آندا کی پہ وہ کیڑا عالم ہے۔ نقد نہیں اللہ نے آکھا، انقد، اے مصطفیٰ اسی سن دے پے آسے تیری ہڈیاں کڑکڑاں دیاں پیاں، اور میں ہی بڈھا ہو گیا نا، میری عمر 60 دے قریب ہے، جڑے 50 سال تو بندہ بڑا ہوندا ہے نا تے سجدے تو اٹھ کے قیام تے جاونا ہوے نا، یہ گوڈے بھی بلندے گٹے بھی بلندے، اینو عربی وچ انقاد آندا ہے۔ گوڑیاں دی ہڈیاں دے وچوں آواز آونی، او کڑاکے بھی نکل دے، جویں جے بڈھا وہ کڑاکے بھی زیادہ نکل دے۔ اللہ آندا ہے اسی سن دے پے آسے تیرے تے بوجھ آئی تے تیری ہڈیاں دے ٹٹن دی ہلکی ہلکی آوازاں ساڈے کناں دے وچ پمدیاں پئیاں۔ کیا نفاست ہے قرآن، صحیح خدا دی قسم اسی ڈنگر ہیں جنہاں تے اللہ نے کتاب سانو دے چھڈی، ساڈا حق کوئی نہیں، اتنی نفیس کتاب پڑھن دا مسلماناں دا کم از کم اج دے مسلماناں دا حق کوئی نہیں۔ اللہ آندا ہے اسی کن لا کے سن دے پے آسے تیری کمر دے وچوں ہڈیاں ٹوٹن دیاں ہلکی ہلکی آوازاں آمدیاں پیاں ہیں، اگر کچھ دیر بھی ہو رے بوجھ تیری کمر تے رہ جاندا تے تیری کمر ٹوٹ جاتی۔ الذی انقض ظہرک، تیری کمر نو اے وزر اتنا بھاری بوجھ توڑی جاندا ہائی۔ ہن سوال یہ ہے اے حضور تے بوجھ ہائی کی، اہم ترین سوال ہے اس سورت کے حوالے نال، جس نے بوجھ پہچان لیا اندے تے سورہ انشراح کھل جاسی، تے جڑا نہ پہچان سکیا قیامت تک اندے تے نہیں کھلنی۔ ہن کیڑا بوجھ ہے جڑا رسول جی ہو جی ہستی دی ہڈیاں توڑیندا پیا، تے اللہ ہڈی ٹوٹن دی آواز سندا پیا، اس تو پہلے کہ کمر ٹوٹ جاوے اللہ نے وہ بوجھ چا لیا۔ اندے واسطے نا تھوڑی جی تمہید مینوں بننی پوسی، ورنہ گل نہیں سمجھ آوے۔ میں جیڑا ہے نا میں کی ہے، اوکھا ترین سوال ہے فلسفے دا۔ میں جیڑا میں آندا پہ میں اے کیتا میں ادے گیا، اے میں کون؟ سب کو اوکھا سوال ہے، یہ آسان جہا مثال نال جواب دے دینا۔ اے میں ہے
मैं है, ए मैं है, ए मैं है, ए मैं है, ए क्यों मैं है ते ए मैं क्यों नहीं, ते ए मैं क्यों नहीं, ते ए मैं क्यों। सब को औखी बहस है इल्मुल कलाम दी, जी मैं तुहानू आराम नाल समझा देना। जिस वेले जेड़ा एहसास करदा पिया ते इहदा एहसास हुंदा पिया, वो एक हो जावे तो मैं हो जांदी। चुंडी वड्डी, चुंडी भी मैं वधी, दर्द भी मैनू होया, ए मैं है। मुहिस ते मुहस जेड़ा करेंदा पिया है ते जिहदे नाल होंदा पिया, वो एक हो जावे तो मैं। इत्थे मैनू सख्ती दा अंदाजा तो होंदा पिया, महसूस करदा पिया, पर लकड़ नू की महसूस होंदा पिया मैनू नहीं पता। इस बार वो मैं नहीं। शाह साहब नू मैं थपथपाया, मेरे हाथ नू पता लगे मैं थपथपाया, पर शाह साहब नू कितनी तकलीफ हुई है, क्योंकि हो रहे ते ए हाथ हो रहे। इस बार वो मैं नहीं, मैं वो है जेड़ा चुंडी मारे तो दर्द भी आप नू होवे, इनू आंदे मैं। हुणे मैं दे हैं दायरे, जितना जितना दायरा वड्डा होंदा जावे उतनी उतनी मैं वड्डी होंदी जावे। आपां जिस जमाने च रहिंदे पे ना, मदद परस्ती दा दौर है, बुरा ना मनावे, आपां ही कीता है, दौर दे कसूर कोई नहीं, आपां ही कीता है। मेरी मैं बड़ी छोटी है, हर वेले मैनू यह रौला पिया जांदा, मैं कित्थे जावां, मैं की खावां, मैं की पावां, मैं किंदे कोल कढावां। ते वो मैं इस दौर जितनी छोटी होगी कि मेरे बीवी बच्चे मेरे मां प्यो भी विचों निकल गए। मैं तुहानू आखिया जिन्नू तकलीफ होंदी पई है, उनका दर्द जे महसूस हो जावे, वो मैं दे विच आ जाए। मेरे बाल रोंदे पैण, मैनू उन्हां दा एहसास कोई नहीं, मां प्यो तड़पदे पैण, उन्हां दा एहसास कोई नहीं। बीवी नू जिज करेंदा पिया, क्यों? क्योंकि मेरी मैं सिर्फ मेरी जात हो गई बस। लेकिन सारे ही हो जे नहीं, कुछ हैं जिन्हां वास्ते मां प्यो भी अहम है, बीवी भी अहम है, उनकी तकलीफ भी उनकी तकलीफ है, बच्चियां की तकलीफ उनकी मैं वड्डी हो गई। फिर कुछ हैं जिन्होंने सिर्फ अपने घर का नहीं पूरे महल्ले का एहसास है। गलियां साफ करेंदे वधे होंदे, जुमे ते सफाइयां सारे मिल के आओ यार अपना महल्ला साफ करिए, इन्हां दी मैं दे विच महल्ला शामिल हो गया। फिर कुछ जन महल्ले तो भी उच्चे उठ गए, पूरा पिंड यार पिंड की सड़क बनवाइए, पिंड का जिहड़ा गंदे पानी की निकासी है वो ठीक कोई नहीं, आओ सारे मिल के एक गटर बनाइए। इन्हां दी मैं हुण अपने घर तो महल्ले तो चौंक के पिंड की मैं, इन्हां दी मैं दे विच पूरा पिंड हो गया। फिर कुछ होंदे इस तो भी उत्ते उठदे, उन्हां दे वास्ते पूरा शहर, शहर दे विच किथां ही किसे नूं तकलीफ होवे उन्हां नूं रौला पै जांदा। हुणे सैलाब आउंदा पिया, तकलीफ तो उन्हां नूं है ना जिन्हां ते पानी चढ़िया, इर्द गिर्द दे लोग भी गए होए ने, वो लोग हैं जिन्हां दी मैं वड्डी, जिन्हां नूं उन्हां गैरां दे उन्हां दे वास्ते वो गैर नहीं, क्योंकि उन्हां दी तकलीफ इन्हां दे सीने च वजदी पई। फिर कुछ लोग होंदे इस तो भी उत्ते उठ जाते, मुल्की सतह ते सियासत दे विच चले जाते, पॉलिसियां बनाइए, मुल्क के हालात ठीक होवे, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन होवे, उन्हां दे वास्ते मैं जिहड़ी है उहदे विच सिर्फ वो नहीं, सिर्फ उन्होंने घर वाले नहीं, उन्होंने महल्ले वाले नहीं, उन्होंने शहर वाले नहीं, 24 करोड़ पाकिस्तानी शामिल हो गए, मैं वड्डी होगी ना। फिर कुछ होंदे जिहड़े इन्हां कोल भी उठ जाते, उन्हां दे वास्ते जिहड़े दरख्त हैं या नबातात ये बड़े अहम हो जाते हैं, जाके उहदे पहाड़ां दे जंगल लेंदे वधे होंदे, जंगल मुकदे पै, जंगल लाभिए, कोई जानवर की नस्ल खत्म होती पई है, एनिमल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, इन्हां दी मैं बहुत वड्डी है, बहुत वड्डे लोग हैं, आम बंदे कोल नहीं, बहुत वड्डे लोग हैं, भावें तुसीं उन्हां नूं जो आंदे रहो। अमरीका दे विच पैदा होए अरबपति है, आके बैठे है, किसी जगह ते शेर मरदे पैण उन्हां दी ख्याल होंदा पिया, किसी जगह ते सप मरदे पैण उन्हां दे मगर पे होया यार, ये क्योंकि उस सप दी तकलीफ है अपनी तकलीफ समझदा। हुणे मैं अपनी जात तो वड्डी होंदे होंदे खानदान, महल्ला, उस तो बाद पूरा मुल्क, उस तो बाद पूरी मखलूकात शामिल हो गई मैं दे विच। लेकिन बुरा ना मनो, ये सब दी सब मादा परस्ती, क्योंकि जिहड़ी शै नूं भी मैं दे विच शामिल करदा पिया वो चीज मादे दी बनी हुई। फिर कुछ लोग होंदे ने जिहड़े इस तो भी उठ जांदे, इस तो भी उठ जांदे, उन्हां नूं एक रोग लग जांदा है,
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਗ। ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਆਣ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪੈਣ, ਕੱਲ ਕੁਝ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਸੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਜੰਮਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਣ। ਇਸ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਇਆ ਬਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੋਗ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ 90% ਲੋਕ, ਬਲਕਿ 95% ਲੋਕ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਨਫਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਜੰਮਦੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿਦੂ ਲਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਕਬਰ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਕਬਰ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦਫਨਾਈਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗਾ ਜਾਮਣਾ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪੈਣ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਲਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਰਤਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦਾਇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ, ਫਲਸਫੀ ਆਦਮੀ, ਛੱਡੋ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਲੋग नहीं सुनते। कोई खाले के पता करिए यार वो की हो जाए, वो की चाहता है, उस मैनू क्यों बनाया है, मैं दुनिया क्यों आया वा। मेरा मकसद आम लोगों वास्ते 99% लोगों वास्ते वो लोग बेवकूफ हैं। ये सवाल करने दी कोई नहीं, लेकिन जिन्होंने सवाल पैदा हो गया ना उनकी मजबूरी। देखो भुख लगी होवे ना, भुख लगी होवे, खाने तो सिवा कुछ नजर नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ, ਥੋੜੀ ਅਰਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਜਾਸੇ। ਮੌਲਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੀਰ ਹੋਵੇ, ਮੁਰੀਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 14-15 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਓ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਓ, ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਠਾਈ ਉਸ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮਾਵਰਾਏ ਵਾਦਾ, ਮਾਵਰਾਏ ਮਾਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਏ ਕਿ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਕ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਖੋਜ ਖੁਰਾ ਨਾ ਲੱਭੇ, जब तक अपनी जिंदगी गुजारने का मकसद ना लभे, वो जिवें भुखे रोजेदार नूं सिवाए दस्तरखान दे कुछ नजर नहीं आंदा, इनू भी कुछ नजर नहीं आंदा। इहदी मैं बहुत ज्यादा वड्डी हो गई है। ये हर भार तो वड्डा भार है, हर भुख तो वड्डी भुख है। अल्लाह फरमाइंदा पे अल्लज़ी अनक़दा ज़हरक, एक भार आई ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰ ਆਈ ਰਸੂਲ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤਮਹੀਦ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਲਤੀਫ ਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਫਲਸਫੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨਬੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਫ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤਮਾਮ ਮਖਲੂਕ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि रब भी उस मैं दे विच शामिल हो। हुण ये हसास तरीन मखलूक, ये नफीस तरीन मखलूक, इतनी नफासत है कि छोटा जी है, सारे बच्चे मिल के खेड दें,
لے کے جاندے نا محمد ساڈے نال کھیڈ آ جا تینوں سیر کراویے 15 منٹ بور ہو جاندے 15 منٹ سیرت پڑھو نا بال تو ہوندے نے کو ٹائر دے دیو تے ایک سوٹا دے دیو سارا نے تھڑال 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 پورا دن گزار دے سی لیکن حضور دی بچپن یہ ہے کہ بچے کٹھے ہو کے حضور نو لے کے جاندے 15 منٹ بعد ویدے ایک پتھر تے سائڈ تے بیٹھے جوانی آ گئی عرب معاشرہ انتہائی عیاش معاشرہ ہے ڈانس پارٹی چلتی پئی ہے ہر ویلے اتنے مغنیاں گاندی پئی ہے شراب چلتی پئی ہے رقص ہوندا پیا حضور جاندے ہی نہیں خاندان والے ایک باری زبردستی لے گئے میلے تے حضور آندے جس ویلے میں میلہ مینوں دوروں نظر آیا نا تو مینوں نیند جی آ گئی تو میں اتھاں ہی سو گیا رات تے جس ویلے میلہ ختم ہویا لگدا ہی کسی نے ہاتھ پکڑ کے مینوں جگا دیتا ہن بچپن دے وچ کھیڈ نال دلچسپی کوئی نہیں وڈے ہو کے نہ میلیاں ٹھیلیاں نال دلچسپی ہے نہ شراب دے نال رغبت ہے نہ رقص و سرود نہ عورتاں دا شوق تے پھر ہر پاسے ویندے پورا معاشرہ ظلم ہی ظلم عورت تے ظلم ہے غلاماں تے ظلم ہے عربی اجمیاں نو سمجھدے نے تم انسان ہی کوئی اپنے غلاماں نو ذلیل کریندے پین کی کریندے پین حضور دی بوست تو پہلے دی زندگی حضور نے کی کیتا ہے 25 سال دی عمر حضور دی شادی ہوئی بی بی خدیجہ نال 25 سال تو لے کے 40 سال دی تاریخ کدی کسی نے پڑھی ہے کوئی نہیں آپ تو دیکھنا ہے کہ شیعہ غلط ہے تے بھابی غلط ہے تے سنی غلط ہے آپ کیڑی اپنی تاریخ پڑھ کے کی کرنا ہے حضور دی تاریخ پڑھ کے کی کرے سائیں اسے پاروں اتنی بڑی لعنت پھر گئی ہے اس امت دے اوپر جیڑی امت کو اتنا وقت کوئی نہیں اپنے مصطفیٰ دی اپنے نبی جن دے میلاد منیندی ان دی سیرت پڑھ لو 25 تو 40 سال تک حضور کی کریں تے سرا بنیندے پے مطلب بندا پیا یتیماں دی کفالت ہوندی پئی غلاماں دے گھراں جا کے جنہاں دے مالک بوجھ پیندے پین انہاں دی جگہ تے چکی چلدی پئی یعنی میں ویکھو مصطفیٰ دی میں بھی کھیندا پیا نظر آمدا ہے اس معاشرے دے وچ جن دے وچ میں آیا ہاں نہ کوئی عقیدہ کسے دا درست ہے نہ کوئی نظریہ کسے دا درست ہے سوائے شرک دے کوئی گل کوئی نہیں بندہ بندے تے ظلم کریندا پیا دھی جم پوے اونوں اتنا بھیڑا سمجھ دین کہ اونوں اپنے گھر تو ہی نہیں کڈیندے زمین دے ہیٹھ واڑ دیندے قبراں دے وچ لے جاندے سوچو مصطفیٰ دا حساس دل دے اوتے بوجھ کتنا پوندا الذی انقض ظہرک توجہ کرو یہ بوجھ جیڑا آئی تیری ہڈیاں کڑکائی جاندا آئی ارد گرد تو ظلم حلف الفضول ہوندا پیا مظلوماں واسطے آواز اٹھائی جاندی پئی ہے قریشیاں نے حضور انہاں مشرک قریشیاں دے نال شامل یعنی اس بندے دے دل دے وچ مظلوماں دے واسطے اتنا درد ہے کہ جوان ہے بھرپور ایک مالدار عورت نال شادی ہوئی ہے ارب پتی بندہ ہے ساڈے جو آج کوئی بھی پورے پاکستان جتنا امیر ہے ہی نہیں جتنی خدیجہ امیر ہے پورے پاکستان دی دولت کٹھی کر لو خدیجہ دی دولت کو گھٹ ہے پورے ملک دی اون دا خامند ہے سب کچھ اس دے حوالے کیتا ہوئے ہے کدیں سلاواں بنیندا پہ کدیں یتیم خانے کھولے ہوئے کدیں مطلب مریضانہ مفت علاج ہوندا پہ حلف الفضول ہوندا پہ سب کو لگا آ گئے آؤ جی مظلوماں اگر کسے مظلوم تے ظلم ہویا اسی سارے مل کے لڑسائیں اے حالی نبی حالی بوست نہیں ہوئی حالی نبوت دا اعلان نہیں ہویا اس تو پہلے دی زندگی ہے یعنی اس ویلے اتنے حساس ہیں کہ مادے تو اٹھی ہوئی ہے مادے نو بھی تنگ ہیں کہ اے لوگ ایک دوسرے تے ظلم کیوں کریں دے پے معاشرے وچ بے انصافی کیوں ہے نال یہ ہے کہ مینوں حق لبے میں کسی طرح اللہ دے نال بھی لوگاں نو جوڑ دیواں تے لوگاں نو آپس دے وچ بھی جوڑ دیواں کم اوکھا ہے کم بڑا اوکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہلی صورت چاہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ تو لبدا بدا ہے پھردا بدا ہے ارد گرد مینوں کوئی طریقہ لبے میں چیزاں ٹھیک کراں فَہَدَىٰ ازی ایسا تینوں ہدایت دیتی تینوں ساری گلاں سمجھ آ گئی اللہ اکبر
اللہ اکبر. ہن اے دباؤ حضور دے اوتے شدید تو شدید تر ہوندا جاندا. معاشرہ خراب ہے، ملک خراب ہے، نظریہ خراب ہے، عقائد لوگاں دے خراب ہیں، مساوات نہ دی کوئی نہیں، ظلم تے بے انصافی ہے، نال اللہ نو بھول چکے ہیں، بلکہ اللہ دے گھر دے وچ 360 بت پین. ہن حضور جی ہو جے حساس بندو تے بوجھ کتنا ہو، کتنا بوجھ ہو. میں چاہنا اج اسی رسول دے اندر وڑ کے ویکھیے حضور کیویں ویندے پین چیزاں. بہت اوکھا، بہت اوکھا، شدید تو شدید تر ہوندا جاندا ہے بوجھ. اتنے تنگ آئے حضور کہ حضور نے غار ہرا جانا شروع کر دیا. جس نے حضور دی 40 سال تو پہلے دی زندگی نہیں پڑھی انہوں نہیں پتہ نبی کس نو. ایک دن واسطے جاندے پین، پہلے 3 دن واسطے جاندے پین، پھر ہفتے واسطے جاندے پین، حتیٰ کہ 40 دن. کدی گئے ہو غار ہرا؟ میں 2-3 باری چڑھیا غار ہرا. وہ ہے گا 1.5 کلومیٹر لیکن کو 1000 فٹ اونچی تو لگ پتا جاندا ہے مکہ مکرمہ دی گرمی دے وچ غار ہرا تے حضور دا معمول ہے 35 سال دی عمر تو بعد کہ دل بالکل اچاٹ ہو گئے، معاشرے نو ویکھ ویکھ کے روندے حضور تے غار ہرا جاندے ہیں. بی بی خدیجہ فرمائندے ہیں کہ حضور دے اوتے جدن شدید وقت آیا نا کہ ہر ویلے حضور سچیندے پین لوگاں دا کی کراں، اللہ دا کی ہوے، اللہ دا گھر کیویں صاف ہوے، توحید کیویں پھیلاواں. تے حضور غار ہرا جاندے آئے تے میں پوچھ دیا تو حضور کتنے دن واسطے جاندے پے ہو؟ آندے ہیں 1 ہفتے واسطے. تے میں حضور نو کھجوراں، جو دیاں روٹیاں تے پانی دے پیالے بند کر کے نال دیندی اسو کہ سادے کھسو کی. اس زمانے دے وچ جتے حضور دا گھر ہے کم از کم 2-3 گھنٹے لگ جاندے ہوسن چڑھن تے. وہ حضور چڑھ جاندے ہیں. بی بی صاحبہ فرمائندے ہیں کہ ہفتہ گزردا ہے، 10 دن گزردے ہیں، 14 دن گزردے ہیں. میں حیران، میں پریشان ہوندی ہوں کوئی جانور تو نہیں حملہ کر گیا، کوئی حضور نو کچھ ہو نہیں گیا. فرمائندے ہیں میں کلی اپنے غلام نو لے کے تے انہاں پتھراں دے اوتے ڈگدی پڑدی. کیا ماں ہے ساڈی. میں آنا میاں بی بی سمجھ رہے ہیں خدیجہ تے مصطفیٰ سمجھ جاؤ، ہر شے سمجھ ہو جائے. سارا کچھ یتیم خانے کھول کے سارا کچھ کر کے تسلی نہیں ہوندی پئی. غار ہرا دے وچ چڑھ دے پے بی بی اوری پیچھے غلام نو لے کے پتھراں دے اوتے ڈاندی پھسلدی آندن جاندی اسوں 7 دن دا آ کے آئے گئے آئے، 1 ہفتے دا آ کے گئے آئے، 2 ہفتے گزر گئے جا کے ویندی اسوں جو دی روٹیاں ہی ہوئے پئی، کھجور ہی ہوئے پئی، پانی دا مشکیزہ بھی ہوئے. یعنی 7 دن کی 14 دن حضور نے نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے. تے حضور مراقب ہوندے ہیں گوڑیاں دے وچ سر تے آنسو بندے. یہ شدت تواڈے میرا جی ہو جی فضول مادہ پرست بندہ نہیں سمجھ سکتا. ساڈی میں ہی بڑی نکی ہے، ایدی میں کائنات دی سب کو وڈی میں. تے اتنا شدید تر ہو گیا تے پھر جس ویلے اللہ نے آکھیا کہ جا تے کیڑے بدتمیز لوگاں نال پالا پیا. انہاں کو زیادہ بدتمیز قریشیاں کو زیادہ بدتمیز لوگ نہیں کائنات وچ. میں فرعون نو بھی بڑا سٹڈی کیتا ہے حضرت موسیٰ دے خلاف، نمرود نو بھی بڑا پڑھیا ہے حضرت ابراہیم دے خلاف. جتنے منحوس آئے نا مکے والے کدی وٹے مرندے پے، کدی اٹھ دی اوجری، کدی غلاظت کٹھی کر کے حضور تے سٹیندے پے، کدی گریبان پھڑیندے پے، کدی اے پکڑے ہوئے ہیں میل میل گھسیٹی ودے گالاں دیندے پے، تانے دیندے پے. کدی آدن جادوگر رہے، کدی آدن تو کملا ہو گئے، کدی آدن تیرے تے جن چڑھ گئے، تیرے تے کوئی بدرو چڑھ گئی ہے. نکل دین گلی دے وچ کنڈے رستے دے اگوں لا دیندے. یار کوئی انتہا ہوندی ہے نا. او چڑھدا پے غار ہرا تے انہاں دے واسطے تو اتو پیغام لے کے آمدا پے تے اے سلوک ہے. میں ہنے سنا کے آیا شہاب الدین سہروردی دی گل. او آندے نبی دی مثال انج ہوندی ہے جویں بارش دے وچ برسدیاں ہوئیاں بوندا. بڑی بڑی مثال دتی نے. اے بوند ہوندی ہے نا کڈے پاک ماحول تو ہوندی، 1000 2000 4000 5000 فٹ اونچے بادل، نہ کوئی گھٹا نہ کوئی مٹی، صاف بادل صاف پانی اندے چوں نتھڑیاں ہوئیاں صاف شفاف بونداں ٹپکدیاں. پر جس ویلے ایتھے آندیاں نا کسے گندے گھر دے اوتے پوندیاں پئی
کسی مجھ دے اتنے پاؤندیاں پہ، کسی درخت دے اتنے، یعنی ایڈی پاک چیز جس ویلے زمین تے آندی ہے تو زمین دی گندگی انہوں لگ جاتی، لیکن وہ بوند رکتی نہیں، کیونکہ وہ جاندی ہے میرا کام ہے پاک کرنا، تے جب تک اینا خبیثاں غلیظاں دے نال نہ لگساں کوئی گل نہیں، میں خود میلی ہو جانی ہاں، پر ایک بار انہاں نوں دھو تے دیساں۔ ذرا نبوت نو سمجھو، اساں نبوت دی قدر نہیں کیتی اج تک۔ فرمائندے ہیں کہ اے جڑی بارش دی بونداں لاندیاں پیاں اے پاک ماحول تو لاندیاں تے ساڈے غلاظتاں دے نال اپنے آپ نو نتھڑ جاندیاں، تے جس ویلے نتھڑ جاندیاں نے اس غلاظت دے وچ تے پھر اے زمین دے ہیٹھ وڑ جاندیاں، اے زمین پیس جاندی، اپنے انہاں نو پی جاندی ہے بونداں نو، تے اے بونداں کیونکہ پاک ہیں اے پھر دریاواں دے وچوں جاندے ہوئے سمندر دے وچ چلی جاندی، تے جس ویلے سورج چمکدا ہے تے یہ بونداں دوبارہ بخارات بن کے بھاپ بن کے دوبارہ آسمان دے پاسے جاندیاں، دوبارہ پاک بادل بن جاندے تے دوبارہ وسدیاں ہیں، تے این اللہ دا نبی غار ہرا جاندا ہے، ہائے 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 اینا غلیظاں دی غلاظت دور کریندا ہے، گلاں بھی سندا ہے، پھر غار ہرا جاندا ہے۔ اللہ اکبر، کیا نفیس مثال ہے۔ یہ ساڈے بزرگاں دے نا ہزار سال ایویں نہیں، انہاں دی میں بہت وڈی آئی جیڑی نظر دے نال انہاں لوگاں نے اللہ دے انبیاء نو ویکھیا، اسی ویکھ ہی نہیں سکدے، ساڈی اکھاں چوں پاکیزگی کوئی نہیں۔ ہن اللہ فرمیندا ہے علم نشرح لک صدرک، مصطفیٰ روز جاننا ہے، روز گلاں سننا ہے، اسی طرح سینہ کھلیندے پئے ہیں انہاں دی بدتمیزی برداشت کرن واسطے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، تے جیڑا بوجھ ہے نا تیری جیڑی کمر توڑیندا پیا اسی وہ بوجھ چاہ کے زمین تے رکھ دیتا ہے۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جیڑے تیری کمر توڑیندا پیا ہے۔ بوجھ کی ہے؟ آخری نبی ہے، اس تو بعد نبی کوئی نہیں آونا، اس تو پہلے کسے نبی تے یہ بوجھ نہیں کہ میں کام پورا نہ کر گیا کہ اللہ دا مشن ادھورا رہ جاتی، نہیں۔ حضرت ابراہیم نو پتہ ہے میرے بعد 70,000 نبی آمنے، نوح نو پتہ ہے میرے بعد 1,00,000 نبی آمنے، نہ بھی ہویا کام پورا تو کوئی اور پورا کر لے سی۔ حضرت موسیٰ نو پتہ ہے میرے بعد عیسیٰ آمنے، حضرت عیسیٰ نو پتہ ہے میرے بعد مصطفیٰ آمنے، مصطفیٰ نو پتہ ہے میرے بعد کوئی بھی نہیں آمنا۔ الذی انقض ظہرک، کمر توڑیندا پیا آئی اے بوجھ 23 سال ہیں، 23 سال دے وچ نہ بدتمیز لوگاں دے وچوں کچھ ہیرے چننے، انہاں نو اتنا خالص کرنا ہے کہ قیامت تک آون والے لوگاں واسطے ہدایت دا بندوبست ہو جائے۔ کہ کتنے لوگ پچھو ٹردے پے، درجن 2 درجن، 10 سال ہو گئے، 2 درجن تو اتنے نہیں بدے سال، تے مخالفت شدید تو شدید تر ہوندی جاندی۔ الذی انقض ظہرک، 13 سال رہ گئے، 24-25 بندیاں نو میں پھیرے ہے، اللہ دی خلقت قیامت تک کامنی ہے، کی کراں؟ اللہ اکبر، کیا بوجھ ہے؟ اس بار اللہ تعالیٰ قرآن بار بار حضور کا بوجھ لائے ہے۔ جس ویلے حضور نو ڈپریشن ہوندا ہے نا کہ یار کیویں ہو سی یہ کام، اے میں کیویں اس طوفان دے اگوں بن کیویں بنے سا، تے اللہ فرمائندا ہے فذکر انما انت مذکر، بس تو انہاں نو خبردار کر دے، تیرا اتنا ہی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ حوصلہ دیندا پہ، فذکر تیرا کام ہے بس انذار کر دینا، انہاں دس دینا، انما انت مذکر، تو صرف ذکر کرن واسطے، انہاں نو پیغام دیون واسطے ہیں، لست علیہم بمسیطر، اسی تینوں تھانے دار بنا کے نہیں بھیجیا، تیری ذمہ داری نہیں کہ سارے نو ٹھیک کرے، الا من تولا وکفر، جیڑا بھی تیرے تو منہ پھیر لوے تے کفر اختیار کر لوے فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ دا کام ہے انہوں بڑا عذاب دیونا۔ مصطفیٰ تینوں نہیں پوچھتے ہیں، تو پیغام پہنچا، اپنے تے اتنا بوجھ نہ لے۔ وما علی الرسول الا، رسول تے واسطے اور کچھ بھی نہیں، الا البلاغ المبین، کہ جو گل انہوں دسی ہے یہ کھول کے لوگاں نوں دس دے۔ مصطفیٰ تیرا کام صرف گل دسنا ہے، تیرا کام انہاں دے دل بدلنا نہیں، تیرے کام انہاں نوں ہدایت تے لے آمنا نہیں۔ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ،
کہ منہ پھیر بھی لمن نا ساڈے واسطے کافی ہے، تو پہنچا دیتا ہے ساڈا پیغام۔ اللہ باہر چیندا پہ آہستہ 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 باہر چیندا پہ کہ مصطفیٰ سمجھتے پہن، لیکن ایک اس تو بھی بڑا بہار ہے حضور تے، اینو ذرا سمجھو۔ میں پہلے مختصر بیان کیتا ہے پچھلی تقریر وچ، اینو سمجھو اتھے کہ آخری علمی تقریر علمی تفسیر میں کردا پیا، اس تو بعد اسی علم نو چھڈ دینا ہے۔ وہ جی میں صوفیان دین کے لیس ھذا تفسیر العلماء وھذا تفسیر بلکہ اے بھی نہیں آندے، ھذا تفسیر الواصلین، ھذا تفسیر المتوسلین، ھذا تفسیر المقربین۔ ایک تفسیر ہوندی ہے علم دی جڑی میں ہن تک کریندا پیا، تے پھر وہ ہوندی ہے واصلاں دی تفسیر جڑے رب نو پہچان جاندے، ھذا تفسیر العارفین جڑے اللہ دی معرفت۔ وہ تفسیر بالکل فرق ہے، وہ کتابیں جمدی نہیں، وہ میں تھوڑے سامنے بیان کرنی۔ کی بوجھے وقت تھوڑا ہے، مشن بہت زیادہ ہے، مخالفت بہت زیادہ ہے۔ دوسرا بوجھ یہ ہے کہ حضور دی یہ نفیس انسان اتنا بدتمیزی نال گل کریندا پیا، یہ پانی دی بوند روز جاندی ہے، یہ روز ہے، غلیظ لوگ اس بوند دی قدر بھی نہیں کرتے پے۔ یہ بوجھ چھوڑے، ایک پاسے اللہ نال گلاں ہوندی ہے بہن غار ہرا دے وچ، دوسرے پاسے ابو جہل سامنے کھلو، اتبا کھلوتا ہے، ابو لہب کھلوتا ہے، شیبہ کھلوتا ہے، گل کرن دی نہ تمیز کوئی نہیں۔ ایک پاسے خالق نال گلاں تے ایک پاسے بدترین مخلوق نال گلاں، اوئے ہوئے اے گھٹ بوجھ کوئی۔ اللہ دی قسم، اللہ دی قسم، موسیٰ کول پوچھو کہ ڈوک ہے، موسیٰ گیا نہیں جھاڑی بلدی ویکھ کے، فلما آتہا نودی یا موسیٰ، جس ویلے پہنچا نا جھاڑی تے اسی آکھیا اے موسیٰ، اللہ بولیندا پہ انی انا ربک فخلا نالیک، موسیٰ اپنی جتیاں لا دے، میں تیرا رب تیرے نال بولیندا پیا، انکا بالواد المقدس طویٰ، تو میرے نال جس ویلے گل کریندا پے نے جیڑی زمین تے کھلو کے گل کرنا پیا، اسی پوری وادی نو مقدس کر دیتا ہے، اتھے جتیاں دی گنجائش کوئی نہیں، ساڈے نال گل بات ہوندی پئی تے کیا اللہ گلاں کریندا پیا، وانا اخترتک، موسیٰ میں تینوں اپنے واسطے پسند کر لے، ہائے 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 کیا بات ہے، وانا اخترتک فاستمع لما یوحا، تے ہن جیڑی میں تیرے نال گل کردا رہا بس میں بولیندا جانا، موسیٰ تو سندا جا، اننی انا اللہ، چار لفظ ہیں، انا بے شک، نی میں، انا میں، اللہ اللہ، ہائے ہائے اوکھی گلاں دیو ہیں، اے ہے اوکھی گل، ترجمہ نہیں ہو سکتا، اننی انا اللہ، موسیٰ میں جو، ہاں بس میں، ہاں، کیا نفیس گفتگو ہے، اللہ میں اللہ ہاں تیرا موسیٰ، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت دے لائق کوئی نہیں، فاعبدنی، موسیٰ میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، تے میری نماز پڑھی رکھیا کر تاکہ میں تینوں یاد رہواں۔ کیڑی پیاری گل ہے، کیڑی پیاری گل ہے۔ تے پھر اللہ پوچھتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے سجی ہاتھ وچ کی ہے؟ موسیٰ آکھ دے میں نا انت عالم، اللہ تینوں پتہ ہے، بندا تو جواب ہی آئی، اللہ میرے کو پوچھتا پہ تو تو غیب تے شاہد شہادہ سب دا جانن والا ہے، تینوں نہیں پتہ میرے ہاتھ وچ انت عالم ہو، تو میرے کو زیادہ جاننا ہے، لیکن نہیں، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے سجی ہاتھ وچ کی ہے؟ ہن تماشا ویکھو، گفتگو ہے، قال ہے آسایا، یا متکلم، اللہ میاں میرا سوٹا ہی، یہ سوٹا نہیں میرا سوٹا ہے، آسایا، یا متکلم ہے میرا سوٹا ہی، اتوکو علیہا، میں جلے تھک جانا نا تے میں نے سہارا لے لیں، اللہ تو پوچھے تیرے ہاتھ وچ کی ہون موسیٰ، بولی جان، بولی جاندے اتوکو علیہا، اللہ جس ویلے میں تھک جانا میں اندے اوتے سہارا لے لینا، واحش بها علی غنمی، تے جس ویلے میری بکریاں بھوکیاں ہوندی ہیں نا میں درختاں دے مار مار کے نا سوٹے شاخاں دے وچ تے پتے جھاڑ لینا، میں تے سہارا لینا اپنی بکریاں واسطے پتے جھڑینا، تے ولیا فیہا معارب اخرى، اور ہی بڑے کام اللہ میاں
وہ اللہ تو پوچھے آئی کہ بس موسا کی ہے تیرے ہاتھ سے اتنی لمبی گل کیوں کی؟ جس ویلے بولنا چنگے نال ہو گئے نا بندہ بہانے ڈھونڈتا ہے. موسا کوشش کرتے میں کسی طرح گل لمبی ہوندی جاوے کہ اللہ نال گل ہوندی پئی ہے پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے. اس بار بس اللہ نے پوچھا تیرے ہاتھ چ کی آنکھ دے بنا اللہ تو بہتر جانا یا آنکھ دے سوٹا ہے نہیں سوٹا ہے اس سوٹے تے تھک جانا ہاتھ رکھ کے اپنا سہارا لے لینا بکریاں جلے میں کریندیاں بھوکیاں ہوندیاں پتیاں چ مار کے جھاڑ لینا اللہ میاں ہور بھی بڑے کام کرینا. یہ گلاں سن کے اللہ آندا ہے اذهب الى فرعون انه طغى. گلاں ہو گئی ہن جا فرعون ہن جا تو فرعون دے پاسے کوہ طور تے اللہ نال گلاں ہوندیاں پین تے اللہ کتھے بھیجندا پے؟ کون ہے فرعون؟ دنیا دا سب کو بڑا مشرک. صرف شرک نہیں کریندا آندا میں اللہ انا ربکم الاعلی. اے موسیٰ دا رب چھوٹا ہے میں تہاڈا بڑا رب ہاں. 2 لاکھ تو تے بچے قتل کروا چکے کہ میری حکومت نو خطرہ نہ ہوے. تسی اپنے سیاسیاں نو پٹ دے ہو کہ ساڈے بچیاں نو مستقبل کھا گئے اوے انہاں دے بچے کھا گیا فرعون. تے انتہائی بدتمیز آدمی ہے. کوئی ہوندی عدالت تے چلا جائے تانے مار مار کے انہوں اڑا دیندا ہے. اللہ ایڈی پیاریاں گلاں کر کے موسیٰ نال انہوں آندا پے اس بدتمیز کو جا دنیا دے سب کو بڑے بدتمیز کو. اچھا اللہ میاں پھر بھیجندا پیا تے قال رب اشرح لی امری ویسر لی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به اذری واشرکه فی امری لکی نسبحک کثیرا. پھر ہو گیا اچھا اللہ میاں اپنے نال گلاں کروا کے تے ہن اس بدتمیز دے منہ لیندا پیا مینوں تیرے بعد گل کر کے تے کسے ولی نو منہ لاون تے دل نہیں کریندا کہ تو مینوں ایڈا ہیٹھا بھیجندا پیا دنیا تے بدتمیز ترین بندے کول مشرک ترین کول ظالم ترین کول اتنے بڑے قاتل کول. ٹھیک ہے ربا پھر ٹھیک ہے رب اشرح لی صدری پھر میرا سینہ بھی کھول کہ اس بدتمیز دے سامنے میں جا کے گل کر سکاں. رب اشرح لی صدری ویسر لی تے میرا معاملہ ہن تو آسان کر بڑا اوکھا کام مینوں دیندا پیا اپنے اپنی حاضرات جو کٹ کے فرعون دے دربارے بھیجندا میں اوکھا کام ہے اس پر یسر لی امری میرے واسطے میرا کام آسان کر واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیا عجیب آیت ہے کیا عجیب دعا ہے موسیٰ دی کہ اللہ تعالیٰ میں جس ویلے جذباتی ہونا نا میری زبان گڈ کھا جاندی میرے کوئی بولیندا نہیں. ہن مینوں ہمت ہی دے حوصلہ بھی دے زبان بھی میری کھول تے یفقہوا قولی. پروردگار میں جتنا اچھا بول لواں نا دل تو پھیر لینا مینوں بلوا بھی صحیح پر میرے بلواون دا اثر بھی اس الو دے پٹھے تے ہوندا ہے یا نہیں اثر تو پاونا ہے. جتنے پیر ہیں نا جتنے مقرر ہیں انہوں توجہ نال قرآن پڑھنا چاہیے. اسی جتنی چنگیاں گلاں کر لویے اثر کسے دے دل دے وچ اللہ نے پاونا کسے نفیس تقریر نال دل نہیں بدلے. جدوں رب اپنی انگلیاں پھیردا ہے دل بدلتا ہے. کیا دعاواں ہیں نبیاں دی ایک ایک دعا دے وچ فلسفے کتاباں لکھیاں جا سکدیاں. اے ہن اللہ کولوں لا کے انہوں اللہ تعالیٰ نے کائنات دے سب کو بڑے ظالم دے پاسے بھیجندا پیا نفیس ترین گفتگو تو یعنی بالکل دو مختلف ماحول ہیں. ایک کوہ طور تے رب نال گلاں دعا مصر دے محل دے وچ فرعون نال گلاں مقابلہ ہی نہیں ہو سکدا. ایک دوے دے بالکل متضاد ماحول ہیں تے اوہ کام اللہ حضور نال کریندا پیا یا ہائے ہائے کیا عجیب لمحہ فکر بوجھ کیا سی بوجھ لمنا ہے رسول دا معاشرے دا بوجھ سمجھ آ گیا بے ظلم ہے مساوات کوئی نہیں غلام پسدا پہ ہے عورت پسدی پئی ہے وہ بوجھ سمجھ آ گیا. ایک ذاتی بوجھ ہے جن دا اندازہ یا اے کر سکتے ہیں یا میں یا کوئی بھی دائی جہاں تقریراں کریندا ہے تبلیغ کریندا ہے وہ صرف اوندا بوجھ ہے کہ عام بندیاں نو اس بوجھ دا پتہ ہی کوئی کہ ساڈے جو اکثر پیراں نو بھی نہیں پتا. ایک مبلغ ایک اللہ دے پاسے بلاون والے دا ایک بہت بڑا ذاتی بوجھ ہے. وہ ذاتی بوجھ کی ہے
ذاتی بوجھ یہ ہے کہ اپنے رب دے نال جس ویلے بندہ مراقب ہو کے راز و نیاز کردا ہے نا، وہی ہو جہا میٹھا لمحہ ہے، اون دے نال دا ہور کوئی وقت کوئی وقت کوئی نہیں۔ وہ جڑا بندہ کلے کمرے دے وچ بیٹھ کے ایک سجدہ عشق دیندا ہے، اون دی جو چس ہے وہ نہ کسی نشے چ نہ کسی مجمع چ ہے۔ لیکن جڑا مبلغ ہوندا ہے نا، اس بیچارے دا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جس ویلے مخلوق نال گل کرنی ہے خالق نو کنڈ کر لمنی، جس ویلے خالق نال گل کرنی ہے مخلوق نو کنڈ ہو جامنی ہے۔ الذی انقض ظہر، اے عام بندہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا ہے بوجھ کی۔ اے اتنا بڑا بوجھ ہے کہ اگر مخلوق نو کنڈ کرا مخلوق گمراہ ہوندی، خالق نو کنڈ کرا جیڑی میری چاس ہی ہو جاندی ہے۔ قربانی ہے نا دو پاسے، رب کول جاواں مخلوق دی قربانی ہے، مخلوق کول جاواں وہ جیڑی چس مینوں آمدی پئی آئی رب دے نال راز و نیاز کرن دی وہ ختم ہوندی، کیڑے پاسے جاواں؟ ہن حضور جس ویلے غار ہرا دے وچ کوئی پابندی کوئی نہیں، حالی حضور نے اعلان نہیں فرمایا نبوت دا، 7 دن 10 دن 14 دن 21 دن 30 دن 40 دن جاندے اپنے اللہ نال گلاں کریں دے۔ غار ہرا دے وچ پتہ نہیں کی ہوندا سی، وہ تو سیرت دی کتابیں چ نہیں آیا، سانو کی پتا کی ملاقاتاں ہوندیاں ہوسن، کی بے حجابیاں ہوسن، سانو تو نہیں پتا۔ تے ہن جس ویلے دل کردا حضور تر جاندے غار ہرا تے پھر اتو حکم دے یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھ غار ہرا اٹھ جا لوگاں نو بلا، لوگاں نو انذار کر۔ اللہ اٹھائندا پیا ہے جویں موسیٰ نو اٹھایا سو طور تو، مصطفیٰ نو اٹھائندا پیا غار ہرا تو۔ ہن پمن دا ٹائم مک گیا، ہن جا، ہن لوگاں نو دعوت دے۔ وہ جڑی خلوت آئی نا غار ہرا دی، وہ جلوت وچ بدل گئی۔ وہ جڑی تنہائی آئی نا، وہ مجلس وچ بدل گئی۔ وہ جڑی ہر ویلے اللہ نال گلاں ہوندیاں ہن لوگاں نال گلاں کرنیاں۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ پہلے یہ آئی کہ جس ویلے دل کریندا ہی چلے جاندے ہیں، جس ویلے دن مرضی ہوندا ہی غار ہرا دے وچ رہندے ہیں۔ ہن اللہ آندا ہے پہلے تک کلا آمنا ہے نا غار ہرا، ہن ڈھیر سارے اور بھی نال لے کے آ۔ ہن کلے والا کام مک گیا، ہن کلا نہیں آمنا تو۔ حضور پھر غار ہرا گئے نہیں، سیرت پڑھنی پوندی ہے دھیان نال۔ غار ہرا گئے نہیں، جس ویلے اللہ آ گیا نا اٹھ لوگاں نو انذار کر۔ پہلے تک کلا آمنا ہے غار ہرا تے، ہن کلا نہیں آمنا، ادعو الی سبیل ربک، ہن ساریاں نو آواز مار، ساریاں نو میری لائن تے چڑھا۔ اللہ اکبر۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ پہلے کلا آمنا ہے تینوں نور دیندا سوں، ہن تیرے تے کتاب نازل کریندا پیا، ساری انسانیت نو اندھیریاں چوں کڈ اسے نور کو لے آ جس نور تے تو تینوں لبدا ہے غار ہرا۔ ذمہ داری بدل گئی نا، ہن سب کچھ ہے دیکھو، لیکن وہ وصال کوئی نہیں حضور۔ وہ تنہائی دی جڑی مجلس ہوندی ہے نا، انہاں کول پوچھیا ہے، وہ ایک لمحہ جیڑا ہوندا ہے نا، اون تے بندہ پوری زندگی قربان کر دے۔ ایک لمحہ جیڑا یار دے نال گزردا ہے نا، ہائے ہائے، ہن تبلیغ ہوندی پئی ہے لیکن وقت ہی کوئی نہیں، وہ تنہائی بھی کوئی نہیں، ہائے ہائے ہائے، وہ راز و نیاز ہی کوئی نہیں۔ غار ہرا تے گئے آئے، جبرائیل لتھا آئی، آخیا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ ردم وچ ہائے 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 ہائے، کلی بدلے سے کیا قوالی ہے، ہائے 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 ہائے، کیا ردم دے وچ آندا پیا۔ تے ہن نہیں جا، ہن انہاں ساریاں نو لے کے آ۔ اللہ اکبر۔ اس دکھ نو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ماں سوائے اس دے جن دی لو اللہ نال لگی ہے، تے پھر اونوں
اللہ کولوں دوے لوگاں کول جاونا پوندا ہے اللہ دی گل سناون واسطے، بہت بڑا بوجھ ہے۔ میں تانوں کی دساں، کسے بھوکے دی بھوک ہو نہیں، کسے غریب دی غربت ہو نہیں جیڑی اس غریب دی غربت ہے، جنوں ایک واری رب نے نظراں نال نظراں ملا لئیاں تے پھر آندا ہے جا ہن تو لوگاں دی نظراں نال نظر ملا۔ غالب جی ہو جی شاعر پٹ پہ آئی، غالب دی غزل ہے، غالب کدی کدی بہت بڑیاں گلاں کریندا ہے، واقعی جی اگر صاحب شریعت ہوے آنا تو ولی ہوئی پکا ولی، گند کر گئی شراب ہوندی، لیکن بڑی بڑی گلاں حضور دی کی اس ویلے کیفیت ہے غار ہرا تو لے کے مخلوق دے پاسے یامن دی، اینو جو غالب بیان کیتا نا اپنی غزل دے میں گا کے سنا دینا۔ طرز بھی ہجر دی طرز میں، کیونکہ ہجر ہمدا پہ غالب آندے ہیں وہ فراق اور وہ وصال کہاں، یار ریورب دی گئے ایکو 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 جڑے گاما زیادہ کر آندے وہ جیڑا فراق آئی نا جدا ہوندا سوں پھر تیرے کو 4 دن بعد غار ہرا بج جاندا سوں تیرے نال وصال ہو جاندا ہے، وہ ہن کیفیت نہیں رہی، ہن ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ غالب آندے وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ شب و روز ماہ و سال کہاں، وہ دن نہیں رہے، وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ شب و روز ماہ و سال کہاں، تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رعنائی خیال کہاں، وہ شب و روز ماہ و سال کہاں، ایسا آسان نہیں لہو رونا، ایسا آسان نہیں لہو رونا، دل میں طاقت جگر میں حال کہاں، وہ شب و روز ماہ و سال کہاں، فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں، فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں، میں کہاں اور یہ وبال کہاں، وہ شب و روز ماہ و سال کہاں۔ تے ایڈا سونا ترجمہ غالب نے کرتا اس نے کیتا بن گئی یہ گل ہے۔ اللہ فرمائندا ہے نا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، تیری کمر ٹوٹدی پئی ہے۔ غالب نے آخری جڑا مقطع ہے نا اس غزل دا، یہ ترجمہ ہے
فرمائندے ہیں مزمحل ہو گئے قوالب، اے ہڈیاں تھکن نال چور ہو گئی ہیں، جسم دا جوڑ جوڑ درد کریندا پہ ہے، ہر ہر عضو میرا ٹوٹدا پہ ہے، مزمحل ہو گئے قوالب، وہ عناصر میں اعتدال کہاں، تیرے نال گلاں کردا سو نا ہر شے اپنی جگہ تے ٹھہر جاندی ہے، گوڈا گوڈے دی جگہ تے ہوندا ہے، موڈا موڈے دی جگہ تے ہوندا ہے، اکھاں اکھاں دی لگدا ہے اکھاں ہیں میریاں جڑیاں تینوں ویندیاں ہیں، تیرے نال بولیندا اسو تے میری زبان اپنے مقام تے آ جاندی ہے، کیوں نے وبالے دنیا دے وچ بھلا دیتا ہی، ہن تے مینوں ابو جہل تے اتبا تے ابو لہب ویکھنے پمدے، ہن تے مینوں کعبے دے وچ بت ویکھنے پمدے ہیں۔ اللہ فرمائندا ہے جڑا بوجھ آئی نا اے ہن واصلین دی شرع ہے، اے تفسیر مقربین دی ہے، اے علماء دی تفسیر نہیں۔ کل میں نے کوئی آ کے یہ گل کدی کسے کیتی نہیں، واقعی نہیں کیتی تے کرنی چاہیے بھی نہیں، کیونکہ ایک کیفیت عالم تے گزر ہی نہیں سکتی، عالم جاندا ہی نہیں وصال یار ہے کی، تے یار دی محفل چوں اٹھ کے غیر دی محفل جاونا کتنا بڑا بوجھ ہے، کوئی دنیا دا تکلیف اس کو زیادہ نہیں۔ میں تو نکا جہا طالب علم ہاں نا، جس ویلے قرآن اپنا کوئی پردہ لا کے کوئی جھلک بھی کھیندا ہے نا، اس ویلے ماں بھی بلاوے نا دل کرتے اس ویلے نہیں، کہ اندے اوتے تا پورا قرآن اتردا پیا، سانو تو قرآن کہ نہیں ایڈو چھوٹی جی جھلک بھی کہندا ہے، کدی ایڈو تو پورا قرآن اتردا پیا، رب دے سامنے بیٹھا ہوئے، اتھوں آندا پیا کہ اٹھی جا کے میرے لوگاں نو میرے پاسے بلا، ہن او خلوت نہیں رہی، او غار ہرا دی تنہائی نہیں رہی، ہن صحابہ دا جرمٹ ہے، باویں مدینہ ہے تے باویں مکہ ہے، مدینہ حال آسان ہو گیا لیکن او تنہائی میسر نہیں، رب دے نال گفتگو واسطے کلے ہو کے یکسو ہونا ہن ممکن نہیں، اللہ آندا پہ تیرا دل تنگ ہوندا پہ تیرا سا گھٹیندا پہ، علم نشرح لک صدرک، پہلے امنا ہے نا سانو ملن واسطے چڑھ کے غار ہرا، ہن غار ہرا تیرے دل نکلے دے پے ہیں، جس ویلے چاہے سینہ کھولے وچ اسی بیٹھے، تانوں کسے تفسیر ہے گل نہیں، اے سمجھ نہیں آونی کسی عالم نوں، جتنا بڑا مرضی عالم ہو جائے، اے ذوق دی گل ہے، اے چس دی گل ہے، پہلے تو امنا ہے غار ہرا، ہن غار ہرا ٹر کے امدی ہے بھئی تیرے کو، پہلے ساڈی گل سنن واسطے تینوں پہاڑ چڑھنا پوندا آئی، اتھے جبریل آندا ہے، اسی جبریل نو آکھیا نا نا علم نشرح لک صدرک، اسی ایندا سینہ کھول دتا ہے، اے سینہ ہی غار ہرا ہے، اے اپنی بیوی نال ستا پہ ہوے اتھے جا، اے مسجد وچ ہوے اتھے جا، اللہ اکبر، اے میدان جنگ وچ اتھے جا، اے حسن حسین نال کھیڑدا پیا گھوڑا بن کے انہاں نوں اتے پوایا، اتھے جا، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اے جڑا سب کول بڑا بوجھ ہے تیرے تے کہ سانو چھڑیندا ہے تے مخلوق کول جاونا پوندا ہے، ہن صحابیاں دے درمیان حسین، ہائے ہائے ہائے، ہن جبرائیل نو لوڑ نہیں تیرے کلا ہون دی، ہن مصطفیٰ صحابہ دے وچ اپنے جھرمٹ دے وچ بیٹھا حسین، میدان جنگ دے وچ تلواراں دی کھنکھار دے ہیٹھ حسین، لیکن سینے تے ہر ویلے وہی چلدی رہی، ہن سینہ ہی غار ہرا ہے، اسی اپنا وعدہ سچ کریندے پے ہیں، پہلے تینوں معراج تے بلایا آئی مکے تے، ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ذو مرة فاستوى فهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اللہ کیا چڑھ
पहले तो तेनू चढ़ाया आई, पहले तो रफ रफ भेजी आई तेरे वास्ते, बुराक भेजी आई, जिब्राइल भेजी आई, मेराज दी पौड़ी लाई आई, चढ़िया है, सत आसमान चढ़िया है, तो साडे अर्श ते आया है, ते साडे नाल गल कीती आई। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना, सुम्मा दना ओ अग्गा गया, फतदल्ला ओ उतू हेठा लथा, फकान काब कौसैन, कौस होंदी अद्धी कमान, कौसैन दो अद्धियां पूरियां हो गईयां। रब है ना, कुरान है, कुरान है। हुण ना रिदम पता है मौलवियां नूं, उन्हें समझावना की है, इन्होंने कई चाह सामनी है कुरान दी जिन्हें करता करनी है, पर रिदम समझो कुरान दे। वन नजम इज़ा हवा मा दल्ला साहिब, मदीद चलदी पई, इस रिदम में चमदी पई है, इस फ्रीक्वेंसी दे विच चमदी पई। ते अल्लाह ताला की फरमाइंदा पे, तेनू चढ़ाया हाई वो रफ रफ दे उत्ते, वो बुराक दे उत्ते, जिब्राइल दे परां दे उत्ते उड़ के आया है, फिर आसमाना ते आया है, फिर सिदरतुल मुंतहा ते आया है, उत्ते जिब्राइल ही रह गया आई, फिर तू मारिज दे उत्ते चढ़दा होया साडे अर्श ते आया है, उत्ते असी आख्या या सलाम अलैका अय्युहन नबी। कितना चढ़िया है, साडे अर्श वास्ते तेनू कितना चढ़ना पे आई, ते ता काबा कौसैन होया आई, हुण अर्श लेंदे पे आए। आजा तफसीरुल वासिलीन दोबारा आंदा पिया, कुफर दा फतवा देवन तो पहले ना आशिकां दी तफसीर है, ए सियाणे बंदियां दा काम कोई, ए गारे हिरा जामण वालियां दी तफसीर है, ए मौलवियां ए मस्जिदां ही बैठ के हलवे मांडे खावण वाली तफसीर नहीं, जिन्हों रब दे ज़ौक़ रब दे दीदार दी लज़्ज़त है उन्हां दी तफसीर है, दुनिया दी नहीं। पहले तो आया है ना उत्ते इतना चढ़ के ते साडे अर्श ते आके आके अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, हुण अर्श लेंदे पे तेरे सीने दे विच, मुस्तफा तेरा सीना ही साडा अर्श हो गया है। हुण अय्या काबा कौसैन है, हुण अय्या गारे हिरा है, अय्या हुण जगह है जिथे नज़ूल होना है साडे कुरान दा। मूसा नू पहाड़ ते चढ़ाया आई, जिब्राइल नू पहाड़ तो ला के, हाय 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 हाय, वाह मेरे परवरदिगार, वाह मेरे परवरदिगार, क्यों ना जामी फिर आखे इन्हां लोगों की नातां समझ नहीं आउंदियां जब तक कि वासलीन की तफसीलां साडी नजर नहीं आउंदियां। की आखे आई जामी, चूमा हदर अर्जो समा, चूमा हदर अर्जो समा, ताबा तुई जिवें चंद चमकदा है ना अंधेरी रात ते सारी जमीन ते आसमान नू अपने नूर दे नाल चमका देंदा है, मुस्तफा तू अल्लाह दा चंद है। चूमा हदर अर्जो समा, चूमा हदर अर्जो समा, ताबा तुई रश के मलक नूरे खुदा, तू है जिन्हां ते जिब्राइल जिन्हू वेख के रश करेंदा, काश के मैं हो जावां, रश के मलक नूरे खुदा, इंसान तुई, वाह जामी। चूमा हदर अर्जो समा, चूमा हदर अर्जो समा, ताबा तुई रश के मलक नूरे खुदा, रश के मलक नूरे खुदा, इंसान तुई आयात कुरान बरुयत। किमें लथे कुरान कि तेरी जेड़ी भमैण आई है कुरान की आयतां बन गई है, तेरे सहाबियां नूं वर्कियां की लोड़ नहीं, जे तेरे अबरू वेख लवें तो उन्होंने कुरान की समझ आ जाए ना। दा पिया ने वासलीन की गल है, आम लोगों ने इसे पर समझ नहीं आती है कि कुरान के डूके मतलब उन्होंने समझ नहीं आते। आयात कुरान अबरुयत तफसीर कुरान गे सुवत, आयात कुरान अबरुयत। ऐ मुस्तफा तेरे साहबा दा मौज होगी, तेरे साहबा नूं
اور تیری اکھاں دے اوتے بھاواں نو ویکھ لویں قرآن دی آیتاں نظر آ جاندیاں تے تیری کھلی ہوئیاں زلفاں سمجھ جاویں تو انہاں آیتاں دی تفسیر ہو جاندی ہے. اوے واہ جاویں اللہ اکبر. آیات قرآن اب رویت آیات قرآن اب رویت تفسیر قرآن گے سوت اے روئے تو قرآن ماں اے روئے تو قرآن ماں ایمان توئی آندے عاشقاں نو کسے مصحف دی لوڑ کوئی نہیں. تیری بھواں ویندین آیتاں سامنے آ جاندیاں تیرے زلفاں کھلی ہوئیاں ویندین تفسیر انہاں آیتاں دی ہو جاندی ہے او تیرا چہرہ ویکھ لویں تے قرآن سامنے آ جاندا ہے تے قرآن نظراں دے سامنے آ جاوے تے سینے وچ ایمان آ جاندا ہے. اونوں اللہ علم نشرح لک صدرک کیتا ہی سانو اے علم نشرح لک صدرک کردا. تانوں پتہ ہے اس آیت دا مطلب کی ہے اصل دے وچ اگر بلاغت پڑھی ہوئی ہے. یہ جملہ اصل ہے علم نشرح صدرک لک. نحو دے وچ جملہ ہے بندا ہے کیا میں تیرا سینہ کھول نہیں دیتا تیرے واسطے. عربی نحو دے اصول دے وچ اے نارمل جملہ بندا ہے علم نشرح صدرک لک. کیا میں نہیں کھول دیتا تیرا سینہ تیرے واسطے. اللہ الٹ کریندا علم نشرح لک صدرک کیا نہیں کھول دیتا تیرا سینہ. پہلے تو ہے پھر سب. اینو تقدیم آندے عربی دے وچ بلاغت دے وچ تقدیم کیوں ہوندی ہے. تقدیم ہوندی ہے للاختصاص کسی چیز نو مخصوص کرن واسطے. اگر بندے دے پتراں طرح جے مدرسے دے وچ صرف چھولے بیچن واسطے نہیں نہ جمع ہوئے مدرسے دے وچ کوئی رب دا کلام پڑھن واسطے او تانوں مطلب دسے سی اے ہے علم نشرح لک صدرک لک پہلے آمن نال اختصاص ودا ہو گیا. اختصاص ودا ہویا ترجمہ کی ہوتی اے مصطفیٰ جویں میں تیرا سینہ کھولیا نہ کبھی کسے پہلے دا کھولیا نہ قیامت تک کسے دا کھولے تھا. ووضعنا عنک وزرک جملہ ہے ووضعنا وزرک عنک الٹا کیتا عنکا نو پہلے لے کے آیا پھر تقدیم آئی پھر اختصاص وارد ہوتی. ووضعنا عنک وزرک مصطفیٰ جویں اسا تیرے تو بوجھ لایا ہے نہ کبھی کسے تو بوجھ لایا نہ قیامت تک کسے تو انج بوجھ لسائے. ورفعنا لک ذکرک پھر تقدیم اصل جملہ ہی ورفعنا ذکرک لکا لکانو اللہ پہلے رہا ورفعنا لک ذکرک مصطفیٰ تیرا اسی ائی ذکر بلند کیتا نہ کدی کسے دا کیتا ہائی نہ قیامت تائیں کدی کسے دا کرے سائیں. علم نشرح لک صدرک مصطفیٰ تیرا سینہ نہیں کھول دیتا تیرے سینے نو اسی اپنا مصلی اپنا عرش اپنی غار ہرا بنا دیتا ہے. انہیں روح جڑا ہے ایا قرآن ہے کی غلط گل کردا پیا جاویں. ہن قرآن ہی تو ڈھب دا نہیں پڑھیا تے ساڈا قصور تو کوئی نہیں. اعتراض کرن تو پہلے اس اختصاص نو تا سمجھ قرآن دے اس وزر نو تا سمجھ اس انقد نو تا سمجھ تا تینوں پتہ لگے اللہ جی نے مصطفیٰ نال پیار کیتا ہے نہ اس تو پہلے کدی کسے نال کیتا ہے نہ اس تو بعد کدی کسے نال کرے. اے تخصیص ہے. آیات قرآن برویت تفسیر قرآن گے سوت آیات قرآن اب رویت تفسیر قرآن گے سوت اے روئے تو قرآن ماں اے روئے تو قرآن ماں ایمان توئی یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا
دستے ہما بیچارہ را دستے ہما بیچارہ را داما توئی ساڈے ہاتھ خالی ہیں جے قیامت دے دن ساڈے ہتھاں دے وچ تیرا دامن آ گیا تا کامیاب آئے ورنہ میں خالی ہاتھ رب کو جاونا ہے اللہ اکبر واہ جامی من آسیم من آجزم میں گناہگار بھی ہاں تے بے بس بھی ہاں من آسیم من بے قسم من آجزم من آسیم من آجزم من بے قسم حال مرا یا شافائے روز جزا یا شافائے روز جزا پرساں توئی کیا شعر ہے آندھا قیامت دے دن کسے نہیں پوچھنا سانو اتنے بھی ایک کو سی جڑا مطلب امتی میرے امتی کتے سانو تو قیامت حشر والے دن نہ فرشتیاں پوچھنے نہ پیراں پوچھنے نہ مولویاں پوچھنے نہ اللہ پوچھنے ساڈا پرسا لوڑ والا تے اکو تو ہے پرساں توئی واہ اسی گناہگار ہیں رسول اللہ اسی بے بس ہیں اسی عاجز ہیں پر تیرے بندے ہیں سانو خوشی یہ ہے کہ تو واحد ہے جڑا روز حشر وچ سانو لبدا ودا کیا 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 عشق ہے اللہ ایو جے کہ ایک بوند ہی دے دے نا سینے دے وچ عشق مصطفیٰ دی جی جامی اچائی ہائے ہائے کیا بات ہے من آسیم من آجزم من آسیم من آجزم من بے قسم حال مرا اے شافعِ روز جزا اے شافعِ روز جزا پرساں توئی جامی رود از چشم ماں ایتھے پتہ لگدا ہے بڑے شاعر تے کھچر شاعر وچ فرق کی ایتھے پتہ لگدا ہے جامی کیوں ایک نہ ہے ہوندا جامی ایک ہے جامی میری جان دو علیحدہ علیحدہ لفظ دونوں نو اینو آندن الحاق کرنا ملحق بے دونوں نو اکٹھا کریندا پہ جامی رود جامی تریا جاندا ہے ایک مطلب ہے جامی رود میری جان نکلدی پئی ہے یا رسول اللہ از عشق ماں میرے اکھاں چوں تیرے عشق چ جیڑے ہنجو باندے پینے ہنجو نہیں اے جامی دی جان ہے جیڑی اکھاں چوں نکل کے تیری یاد ٹپکدی پئی اینو آندے بڑا شاعر ایتھے ساڈے علاقے چوں دو ترے شاعراں دے علاوہ کوئی نہیں پہنچدا جامی اتنی بڑی گل اتنی آسانی نال ہائے ہائے جامی رود از چشم ماں جلوانما بہر خدا جامی اے پروردگار اے رسول اللہ نے سمندر بنایا ہوا ہے وہ سمندر تیری نعتاں گاندا ہے اس سمندر دے ساحل تے ایک نکو جہا نعت کھائے جامی ہے تیندے کول منہ وچوں لفظ نہیں نکلدے پے اپنی جان نو نچوڑ کے اپنے ہنجواں دے وچ اس اللہ دے سمندر وچ پیندا پیا اسے تے پوری تقریر ہو جاوے اسے تے تقریر ہو جاوے اللہ اکبر مزہ تا ہوے نا جامی رود از چشم ماں جلوانما بہر خدا جانو دلم ہر دو فدا جانو دلم ہر دو فدا جانا توئی آدھا جان بھی تینوں دتی تے دل بھی
وہ کوئی اور کائنات اس قابل ہی نہیں انہوں محبوب بنایا جائے. لوگ تو پاگل ہیں. چوری تے عاشق ہوندے, زمیناں تے عاشق ہوندے, پیسے دے عہدے اقتدار دے عزت دے عاشق ہوندے, اور صرف تو ہی ہے کائنات وچ. کیونکہ جویں رب نے ٹوٹ کے تیرے نال پیار کیتا ہے, جویں رب نے ٹوٹ کے تیرا ذکر بلند کیتا ہے, جویں رب نے اپنے ہتھاں دے نال تیرے بوجھ چائن, جویں رب نے اپنے ہتھاں نال تیرے سینے کھولے, نہ کسے دے کھولے نہ کدی کھلے سی. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وہی ہوں میں کدو پڑھا, میرے تو گلا بالکل رہ گئی, میں تو بھونگا تو لمبی تقریر کی تھی. پڑھ دے میں ہوں والد صاحب کی طرز ہے بڑی اچھی. چلو پڑھ دینا جی میں سے. اج 12ویں ہے, اج امتیاں دی گلاں ہی ساری نا. اللہ کرے اگاں بھی 12 ربیع الاول دے دیں حشر ہوگی. مجھے تو لگتا 12 ربیع الاول نہیں ہونا, ورنہ ساری بخشش کوئی نہیں ہونی. سیدھی جہی گل ہے. یوں تو کس پھول سے رنگت نہ گئی بو نہ گئی, یوں تو کس پھول سے رنگت نہ گئی بو نہ گئی, میرے پہلو نہیں اے محبت میرے پہلو سے مگر تو نہ گئی. یوں تو کس پھول سے رنگت نہ گئی بو نہ گئی, اے محبت میرے پہلو سے مگر تو نہ گئی. تیری یادوں سے مہکتا ہوا خط کھولا تھا, تیری یادوں سے مہکتا ہوا خط کھولا تھا, آج تک ہاتھوں سے میرے وہی خوشبو نہ گئی, آج تک ہاتھوں سے میرے وہی خوشبو